اس کے بعد چوتھی قسم ہے لوگوں کی جو اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء اور صفات کے الفاظ کو ثابت کرتے ہیں لیکن اس کے معانی کو ثابت نہیں کرتے، معانی کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تفویض کر دیتے ہیں۔ اور اس کا دو فرقہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ ایک فرقہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسماء اور صفات ہے اور اس کے معنی بھی ہیں لیکن جو ظاہری معنی ہے وہ ظاہری معنی نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، ظاہری معنی نہیں ہے تو کون معنی ہے وہ بتاؤ؟ تو کہتے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے کون معنی ہے۔ اب جیسے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بل یداہ مبسوطتان غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کو ثابت کیا اور دو ہاتھوں کو ثابت کیا۔ تو اب یہ کہے گا کہ دیکھو ہاتھ عربی زبان میں ہے لیکن یہاں پہ ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ بولیں گے تو میرا بھی ہاتھ ہے اور خالق کا ہاتھ ہے، خالق اور مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، اسی لیے ہم نہیں بولیں گے کہ ہاتھ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے چلو، ظاہری معنی نہیں مراد ہے تو یہ تو بولو کہ کون معنی مراد ہے، تو ہی بول کون معنی مراد ہے۔ کہتا ہے کہ ہم کو نہیں معلوم، اس کو کہتے ہیں مفوضہ، مفوضہ کہہ سکتے ہیں آپ، مؤولہ، مفوضہ، دونوں اس کو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے، یعنی یہ مؤولہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، یہاں تعویل کرتا ہے، اور جب تعویل کر دیا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو معنی بتاؤ تم، تو کہتا ہے کہ نہیں، اس کے معانی کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کو نہیں مانا۔ ارے بھائی قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی ہے کتاب، اور قرآن مجید عربی زبان کی حیثیت سے اس کے الفاظ کے معنی عربی زبان میں طے ہوں گے۔ تو ید عربی زبان میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو تم کہہ رہے ہو کہ ہاتھ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، تو باطنی معنی ہے، تو کون معنی ہے بھائی؟ بولو تو صحیح، کون سا معنی ہے؟ تو کہا کہ وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو پھر اس کو نازل کر کے کیا فائدہ ہوا؟ اس کو نازل کر کے کیا فائدہ ہوا؟ یہ اس طرح سے کھیل کھیلا ہے لوگوں نے۔ دوسرے